90s اور 80s کے دور میں پاکستان میوزک انڈسٹری اور پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری میں اداکاری اور گلوکاری سے اپنی منفرد پہچان بنانے والی عارفہ صدیقی، جن کی زندگی منفرد اور اچھوتی ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بھی ہے۔ آپ نے کیسے پہلی شادی اپنی عمر سے 30 سال بڑے استاد منظور حسین سے کی، اور پھر کیوں ان کی وفات کے بعد 30 سال چھوٹے نوجوان سے شادی کر لی؟ یہ دونوں شادیاں کیسے ہوئیں؟ آپ کا کیریئر کیسا رہا؟ آج کل کہاں غائب ہیں اور کیسے اچانک سے انٹری ماری ہے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل بزم-سات کو سبسکرائب کر دیں۔ 1969 کو ایک معروف فلمی گھرانے یعنی طلعت صدیقی کے آنگن میں پیدا ہونے والی اداکارہ و گلوکارہ عارفہ صدیقی، جن کی ایک بڑی بہن ناہیدہ صدیقی بھی ایک معروف کلاسیکل ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معروف شخصیت کی بیگم تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے سب سے معروف کمپیر ضیاء محی الدین تھے۔ ضیاء محی الدین سے بھی تعلق تھا، والد بھی ایکٹر تھے، بہن بھی شوبز میں تھی، اور خاندان کے اور لوگ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ تھے، تو اسی لیے آپ نے بچپن ہی سے موسیقی کی تربیت لینا شروع کر دی۔ آپ کے دل میں ایک خواہش ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص مجھے سکھائے، مجھے بتائے، اور پھر اس پر مزید کہ محبوب اگر استاد بھی ہو تو پھر محبت اور سیکھنے کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو بھی اپنے استاد منظور حسین، جو کہ ایک معروف کلاسیکل سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ کمپوزر اور گیت نگار بھی تھے، انہی کی شاگردی میں جب آپ گئی تو کافی عرصہ انہی سے آپ سیکھتی رہیں۔ انہوں نے آپ پر اپنے انداز سے کچھ ایسے جادو جگائے کہ آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئیں، اور محبت میں گرفتار ہونے کے بعد عارفہ صدیقی کے لیے یہ بات قابل قبول تھی، لیکن معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ ایک 20-25 سال کی خاتون یا لڑکی کیسے اپنے سے 30 سال بڑے منظور حسین سے شادی کر سکتی ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے اگر دل جہاں پر آ جائے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہی ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ نے زمانے کی باتوں کو جوتی کے نوک پر رکھتے ہوئے منظور حسین سے شادی کر لی۔ منظور حسین سے شادی کرنے کے بعد بھی آپ موسیقی میں ان رہیں۔ بہت اچھا آپ کا کام سامنے آنے لگا، کیونکہ آپ کے شوہر منظور حسین ایک معروف کمپوزر تھے، لیکن شادی کے 20 سال بعد جب آپ کے بچے بھی ہو گئے تھے، آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئیں اور خوشیاں ختم ہو گئیں، اور وہ کچھ اس طرح ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات کہ آپ کے شوہر جو آپ کی محبت تھے اور خالصتاً محبت میں شادی ہوئی تھی، انہیں پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق ہو گیا، جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتے ہوئے کینسر کا روپ اختیار کر گیا۔ تو جب وہ کینسر کا روپ اختیار کر گیا تو عارفہ صدیقی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ انہی سے جڑی رہیں، انہی کا علاج معالجہ کرا سکیں، لیکن ہونی تو ہو کر رہتی ہے، اور ویسے بھی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ 23 سال کی یہ جوڑی جو محبت کی تھی، شادی شدہ زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی، لیکن موت نے ایسے ہی آپ کے شوہر منظور حسین کو آپ سے اچک لیا، اور موت کے اچک لینے کے بعد آپ جب اکیلی ہو گئیں تو آپ میوزک انڈسٹری سے بھی دور ہو گئیں، فلم انڈسٹری سے بھی دور ہو گئیں۔ آپ کے مداحین، آپ کو چاہنے والے آپ کے انتظار میں رہنے لگے، لیکن آپ کہیں بھی نظر نہ آئیں، اور کہیں بھی نظر نہ آنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بارے میں ناظرین و سامعین کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ آپ آہستہ آہستہ زندگی کی باقی دوڑ سے بھی پیچھے جا رہی تھی۔ اچانک تعبیر علی نامی ایک اور شخص آپ کی زندگی میں آ گیا۔ تعبیر علی بھی لاہور کے ایک موسیقار و کمپوزر ہونے کے ساتھ ساتھ سنگر بھی تھے، اور آپ کی ملاقات بھی ایسی ہی کسی کنسرٹ میں ہوئی۔ تو جب آپ دونوں کی ملاقاتیں ہوئی اور دل ملتے گئے تو پھر عمر کس نے دیکھی تھی؟ میں یہاں پر ایک انتہائی دلچسپ فیکٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کے پہلے شوہر منظور حسین آپ سے عمر میں 30 سال بڑے تھے، لیکن جو آپ کے دوسرے شوہر تعبیر علی تھے، یہ بھی آپ سے عمر میں تقریباً 30 سال کے قریب ہی چھوٹے ہیں۔ یعنی کہ جو پہلے آپ نے کسی کے ساتھ کیا، محبت میں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوا۔ اسی کے بعد ناظرین جب آپ کی شادی ہوئی تو دوسری شادی کے بعد یوں کہیے کہ آپ زندگی کی بھاگ دوڑ میں
پھر سے آ گئیں۔ آپ کے روز روشن کی طرح عیاں چہرے پر مسکراہٹ ایک بار پھر سے اپنے ڈیرے ڈالنے لگی۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دوبارہ سے میوزک انڈسٹری میں آنے لگی اور 2022 میں ایک دھماکہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے شوہر تعبیر علی کے ساتھ ایک گانا منظر عام پر لایا، اور وہ گانا جانا کے نام سے تھا، جو یقیناً ایک دوجے کے لیے ہی آپ لوگوں نے گایا ہوگا، لیکن وہ بھی بڑا مقبول ہوا اور پاکستان میوزک انڈسٹری بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ لوگ اس بات کے متقاضی تھے کہ عارفہ صدیقی کو اور بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن آہستہ آہستہ اسی کے بعد آپ منظر عام پر آتی رہیں۔ ندا یاسر کے مارننگ شو میں بھی انہیں دیکھا گیا، مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ شرکت کرنے لگیں، لیکن ابھی آپ کی زندگی نہایت خوش و خرم ہو کر جا رہی ہے۔ میں اگر آپ کو ان کے معروف ڈرامے کے بارے میں بتاؤں تو ان کا ڈرامہ کس نے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ کوئی اور نہیں اینک والا جن تھا۔ وہ جب لگتا تھا تو روڈ سنسان ہو جاتے تھے۔ اینک والے جن میں بھی آپ نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین، آپ کی زندگی آج کل پھر سے موسیقی سے وابستہ ہو گئی ہے، پھر سے آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔